نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ الحمدللہ پارہ نمبر 26 کا آغاز کریں گے۔ 26واں پارہ بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اندر بہت سارے خوبصورت سے احکامات لیے ہوئے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ پارہ بھی پھولوں کا ایک حسین گلدستہ ہے جس کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں۔ اس کے اندر تازہ مہکتے گلابوں کا سمجھ لیں کہ یہ گلدستہ ہے جس کی خوشبو کو ہم نے اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے۔ پچھلے پارے میں ہم نے پڑھا حکمران اور رعایا، کسی بھی ادارے یا ریاست کو چلانے کا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے۔ پورے پارے میں جو چیز ہم نے سیکھی وہ تھی توکل۔ یہ بھی کہ آج کے اس پور فتن دور میں بجائے ہم دوسروں کے شکوے شکایتیں اور ناراضگیوں کا اظہار کریں، اللہ پر توکل رکھنا ہے، اسباب اپنانے ہیں اور نتیجہ پھر اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا کہ دعوت دین کے کام میں کوئی ساتھ دے یا نہ دے، اللہ تعالیٰ ضرور ساتھ دیتا ہے۔ پھر سورت مومن میں ہم نے قوم کو بھولا ہوا سبق یاد دلانا دیکھا کہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے، اصل گھر آخرت کا ہے، اور توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعائیں بھی دیکھی اور استقامت فی الدین بھی دیکھا۔ اور پھر سورت شعراء میں ایک گروہ کا جہنم میں اور ایک گروہ کا جنت میں جانا بھی دیکھا، اور یہ بھی کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں ان کا 99% جو وبال ہے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ یعنی ہماری لائف کے اندر آنے والی جو مشکلات ہیں وہ ان میں 99% جو ہمارے اپنے اعمال کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ دعوت دین ہو یا گھریلو زندگی یا حکومتی سطح کے معاملات ہمیشہ باہمی مشورے سے کرنے چاہیے۔ آج کے بارے میں ہم پڑھیں گے پرامن معاشرے کی بنیادیں کس طرح رکھی جاتی ہیں۔ پارے کا سب ٹائٹل ہے حامیم، حروف مقطعات میں سے 2 حرف ہیں۔ پارے کا آغاز سورت احقاف سے شروع ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد ہم سورت محمد پڑھیں گے، پھر سورت فتح، پھر سورت حجرات اور پھر سورت قاف پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورت زاریات کا بھی کچھ حصہ پڑھیں گے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ساری صورتیں اپنی جگہ پر ایک تازہ مہکتے ہوئے گلابوں کا گلدستہ ہے۔ ان مہکتے گلابوں کی خوشبوؤں کو ہمارے سینوں میں اتار دیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس دعا سے ہم پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ سورت الاحقاف مکی صورت ہے، 46 اس کا ترتیب قرآنی کا نمبر ہے اور 66 ترتیب نزولی کا۔ آیات کی تعداد 35 اور رکوع اس کے 4 ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ پہلے رکوع کی آیات کا نمبر نوٹ کر لیں، 1 سے 10۔ اللہ کے در کو چھوڑ کر کیوں در بدر دھکے کھاتے پھرتے ہو۔ حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے حق اور مقرر میعاد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس چیز سے جس سے وہ ڈرائے گئے منہ پھیرنے والے ہیں۔ کہہ دے کیا تم نے دیکھا جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے۔ یعنی کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن ہستیوں کو ہم لوگ شریک کرتے ہیں وہ سب کی سب باطل ہیں، اور ان سب کے باطل ہونے کی جو سب سے بڑی اور واضح دلیل ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کو پیدا کرنا۔ یہ عقلی دلیل ہے جسے کوئی صاحب عقل رد نہیں کر سکتا۔ کفار کی اس جواب سے ان کی بے بسی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو ذرا مجھے دکھاؤ زمین کی وہ کون سی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی ہے،
یا آسمانوں میں کوئی ایسا حصہ ہے جو انہوں نے بنایا ہے؟ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کائنات کے اندر انہوں نے تخلیق کی ہے تو مجھے دکھائیے۔ ظاہر ہے وہ ایسی کوئی چیز بھی نہیں دکھا سکتے، تو پھر کسی اور معبود کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہاں ایک لمبی بات کو مختصر کر دیا گیا ہے۔ اصل یہ تھا کہ مجھے دکھاؤ زمین و آسمان کی کون سی چیز ہے جو پوری کی پوری انہوں نے پیدا کی ہو، یا زمین و آسمان کی کوئی چیز دکھاؤ جو پوری نہ صحیح اس کے بنانے یا چلانے میں اس کا کچھ ہی حصہ ہو۔ کہہ دے کیا تم نے دیکھا جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا پھر آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ لاؤ ذرا میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کی کوئی نقل شدہ بات، اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک ہیں اور وہ بھی کچھ پیدا کرنے پر قادر ہیں، تو ان کی مثال میرے پاس لاؤ، یا کوئی قرآن یا اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں ان میں اگر کوئی ایسی چیز یا ایسی دلیل موجود ہے تو وہ پھر مجھے لا دکھائیں۔ قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ، یعنی اگر تم سچے ہو تو پھر اس کی کوئی تصدیق لاؤ۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں۔ یعنی وہ شخص، وہ بزرگ، وہ اللہ کا بندہ جس کو لوگ 4 کاندھوں پہ اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں، قبر کے اندر خود اس کو اٹھا کر اس کے اندر ڈالتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، وہ شخص جو اپنا کپڑا تک خود نہیں اتار سکتا، جو اپنا غسل تک خود نہیں کر سکتا، اور جو اپنا کفن تک خود نہیں پہن سکتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تک تو وہ زندہ تھے، یعنی جب تک وہ قبر کے باہر تھے، دوسروں کے محتاج تھے، انہیں غسل کسی اور نے دیا، انہیں کپڑے کسی اور نے پہنائے، مرنے کے بعد کیا ہوا؟ بیری کے پتوں سے انہیں غسل دیا گیا، نہلایا گیا، کس نے نہلایا انہیں کچھ خبر نہیں، کیسے نہلایا انہیں کچھ خبر نہیں، ان کے پیٹ کی اگر کوئی گندگی نکل کر ان کے کفن کے کسی حصے میں لگ جاتی ہے تو انہیں اس کی نہیں خبر کہ وہ اس کو صاف کر سکیں۔ 4 کاندھوں پہ چرپائی پہ اٹھا کر ان کو قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، پھر اٹھا کر انہیں قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اور پھر قبر کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اور جیسے ہی قبر کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے وہ بندہ سننے لگتا ہے نا ظلم بھی ظلم عظیم، کہ جب تک وہ بندہ قبر سے باہر تھا، دوسروں کا محتاج تھا، جیسے ہی وہ بندہ قبر کے اندر چلا گیا وہ سننے اور بولنے لگ گیا۔ عقل سے ان سے دلیل مانگو کہ اگر وہ سنتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی قبر کے اوپر سے مٹی اٹھائیں، پھر قبر سے باہر آئیں، اپنا کفن اتاریں، اپنے کپڑے چینج کریں، اور پھر واپس اپنی قوم کے اندر آئیں، اور پھر انہیں بتائیں کیا کیا کچھ وہ کرنے پر قادر ہیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں۔ اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے۔ کس دن؟ روز قیامت، جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اپنے سامنے اکٹھا کر لے گا، اور یہی لوگ جن کی وہ پوجا کرتے تھے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان سے مکر جائیں گے اور کہیں گے کیا ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا؟ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں ان سب کی دعوت توحید ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ یہ دعوت نہیں دے کر گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنا، یا میری قبروں پر آ کر چڑھاوے چڑھانا، نظر و نیاز دینا، دعائیں مانگنا۔ اس لیے وہ روز قیامت ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے منکر بھی ہوں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں، جب وہ ان کے پاس آیا کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی پھر بھی نہیں ماننا۔ جب حق سامنے آ گیا، دلیل پوری سامنے لا کر رکھ دی، معجزہ بھی دکھا دیا، تو پھر بھی کیا کہا؟ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے، یعنی پھر ان کا دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ جادو ہے یا پھر یہ خود لکھ لایا ہے،
कह दे अगर मैंने इसे खुद गढ़ लिया है तो तुम मेरे लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई ऐसी चीज का इख्तियार नहीं रखते। वो इन बातों को ज्यादा जानने वाला है जिनमें तुम मशगूल होते हो। वही मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान गवाह के तौर पर काफी है, और वही बेहद बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुली व मा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम। कौन कह रहा है? ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ और मेरे साथ मरने के बाद क्या होने वाला है, अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का नबी होने के बावजूद नहीं जानता। यानी अल्लाह के नबी गायबदान नहीं है। अगर अल्लाह के अंबिया गायबदान नहीं है तो फिर अल्लाह के जो दूसरे बंदे हैं जिनको हम औलिया का दर्जा देते हैं, जिनके बारे में हम गुमान करते हैं कि ये कब्रों के अंदर सुनते हैं, वो तो बिलउला इस बात के ज्यादा हकदार है ना कि उनके बारे में कहा जाए कि ना वो सुनते हैं, ना वो बोलते हैं, और ना ही वो आलमुल गैब हैं। कह दे मैं रसूलों में से कोई अनोखा नहीं हूँ, यानी मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। जिस तरह पहले अंबिया थे वैसे ही मैं भी नबी हूँ, और ना ही मैं ये जानता हूँ कि मेरे साथ क्या किया जाएगा और ना ये कि तुम्हारे साथ क्या। मैं तो बस उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही किया जाता है, और मैं तो बस वाज़े डराने वाला हूँ। कह दे क्या तुमने देखा अगर ये अल्लाह की तरफ से हो और तुमने इसका इनकार कर दिया और बनी इसराइल में से एक शहादत देने वाले ने इस जैसे कुरान की शहादत दी, फिर वो ईमान ले आया और तुमने तकब्बर किया, तो तुमसे बढ़कर जालिम कौन है? बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। दुनिया भर के जो मुशरिकीन है ना, वो तीन किस्म की हस्तियों को पुकारते हैं। कुछ तो बेअकल बेरूह लोगों से मांगते हैं, जैसे कि बुत और देवी देवता, या लगा लें शजर या हजर, और कुछ ऐसे लोगों को जो नेक और तौहीद की दावत देते हैं। जब वो लोग अपनी उम्र गुजार कर इस दारे फानी से कूच कर गए तो उन्होंने किसी को नहीं कहा कि हमारी इबादत करनी है। यानी फिर उनके बाद ये लोग अपने नेक बंदों के पास जाकर उनसे दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं, उनकी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। और तीसरी किस्म के इंसान जो अपनी जिंदगी में भी खराब थे और लोगों को वसीयत भी कर गए कि जो कुछ हमारे सामने करते रहे हो वो ही कुछ हमारे बाद भी करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेले लगवाते हैं, बड़े उल्टे सीधे और गलत काम करवाते हैं। यहाँ हमारे साथ वाले मोहल्ले में एक ऐसा बंदा था जो अपनी जिंदगी में भी हर साल मेले लगवाता था। उसने मरने से पहले अपने घर वालों को वसीयत की थी कि मुझे घर के अंदर ही दफन करना, और दूसरा ये कि हर साल मेरी कब्र पर चिरागा किया करना और मेला लगवाया करना। और अल्लाह गवाह है कि हर साल वो शायद 12 रबीउल अव्वल के दिन या फिर किसी और दिन, यानी वो हर साल उसकी कब्र पर बहुत बड़ा मेला लगाते हैं, और ये सारे इलाके में उसकी चादर ले जाते हैं, उसके ऊपर नाचते हुए भंगड़ा डालते हुए। तो सोचे जरा उस बंदे का क्या इंजाम होगा जिसने इतनी कबीह रस्म अपनी जिंदगी में भी की और मरने के बाद अपनी औलाद को भी उसी जहालत में छोड़ गया, ताकि वो भी उसी के रास्ते पर, गुमराही के रास्ते पर चलते हुए जहन्नम में उसके पास पहुंच जाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी औलाद को सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई कर दे और उनको ये अकल और समझ आ जाए कि जो कुछ वो करते हैं सब गुनाह है। दरअसल जरूरत इस बात की है कि इस्लाम की और कुरान की रोशनी को फैलाया जाए, कुरान के उजालों को आम किया जाए। इंसानियत जहालत की मौत मर रही है। सोशल मीडिया को देख लें, क्या क्या अजीबो गरीब हमारे पास वीडियोस आती हैं। एक वीडियो इस तरह की आती है कि एक बुजुर्ग नमा शख्सियत सबज कपड़े पहने एक बुलंद स्टेज पर बैठे हुए कुछ अल्लाहू अल्लाहू टाइप का विर्द कर रहे हैं, और उसके सामने बेइंतहा बैठी हुई जो हकीर ही कहूंगी बल्कि जलील सी मखलूक कहूंगी, वो नाच नाच के आगे आते हैं, उछल उछल के उसके पास जाते हैं स्टेज पर, और फिर उसको सजदा करते हुए ऐसे पीछे उछल के गिरते हैं जैसे उन्हें करंट लगता है, और कोई फूंके मार मार कर इलाज कर रहा है। इस तरह की बेतहाशा वीडियोस सोशल मीडिया पर नजर आ रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला
ہدایت کے راستے پر چلا دے، یہ ایسا تبھی ممکن ہے جب قرآن کو اور اسلام کو عام کیا جائے گا، جہالت کو دور کیا جائے گا۔ جب تک جہالت کو دور نہیں کریں گے، قرآن کی روشنی کو عام نہیں کریں گے، انسانیت اسی طرح جہالت کی موت مرتی رہے گی۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ قرآن کی روشنی کو عام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، اور اتنے بلند مرتبے پر فائز تھے، اس کے باوجود وہ یہ کہتے تھے لوگوں سے کہ لوگوں، اللہ کی قسم، میں نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد میرے یا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ جب ایک نبی کو نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کی ذات کے ساتھ غلوف کرتے ہوئے انہیں عالم الغیب کہیں۔ یاد رکھیں، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ نجومیوں کے دھوکے میں نہیں آنا، آخرت کے عذاب سے بچنے کی تیاری کرنی ہے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی، توبہ کرنی ہے، اللہ کی رحمت سے اس کی امید کرنی ہے، گمراہی کے راستے پر نہیں چلنا، غیر اللہ کے در پر سر کو نہیں جھکانا، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، جو سر تیرے آگے جھک گیا ہے، جو سر تیرے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہے، اسے کسی اور کے در پر کبھی نہ جھکانا۔ آمین۔ 700 آمین بھی کہتے۔ اگلے رکوع کی آیات کا نمبر نوٹ کریں، 11 سے 20۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین کی محبت کس وقت محسوس ہوتی ہے؟ جب ہم عمر کے 40ویں سال میں ہوتے ہیں، یعنی 40 سال کے بعد والدین کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں تب احساس ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا تھے۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کے بارے میں کہا جو ایمان لائے، اگر یہ کچھ بھی بہتر ہوتا تو یہ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو ضرور کہیں گے یہ پرانا جھوٹ ہے۔ یعنی جب اللہ کی دی ہوئی بات کو نہیں مانا، ہدایت کی طرف نہیں آئے، تو پھر انہوں نے وہی پرانی بات کر دی کہ یہ یا تو جادو ہے یا پھر جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ ایک تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے تاکہ ان کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، اور نیکی کرنے والوں کے لیے بشارت ہو۔ یعنی قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے جو عربی زبان میں نازل ہوا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے، تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ لوگ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، اس کے بدلے کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا اور اسے ناگواری کی حالت میں جنا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے اور میری اولاد میں اصلاح فرما دے۔ بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی، اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ یہاں بھی والدین کے لیے ایک خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے۔ قال ربی اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لیں اور چاہیں تو لکھ بھی لیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان سے وہ سب سے اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ جنت والوں میں سچے وعدے کے مطابق جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف ہے تم دونوں کے لیے، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی، جبکہ وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں تجھے ہلاکت ہو، ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اف ایک اکتاہٹ اور تنگ پڑ جانے والا جملہ ہے، یعنی اگر ہم کسی موقع پر جب تنگ پڑ جاتے ہیں یا ہم سے کوئی ایسا کام جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہیزیٹیشن ہو رہی ہے، اکتاہٹ فیل کرتے ہیں ہم اس سے،
تو پھر ہم کہتے ہیں اف اف، اس کو کیا ہے، ہٹائیں اسے، چھوڑیں اسے، اف یہ تو ایسے ہے۔ یعنی والدین کے حق میں اف بھی کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں نیک اولاد کے بارے میں بتایا ہے، وہ انشاءاللہ رکوع جب ہمارا پورا ہو جاتا ہے پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر نافرمان اولاد کے بارے میں فرمایا ہے، یعنی نیک کے مقابلے میں بدبخت اور نافرمان اولاد، اور ان کا برا انجام یہاں پر ذکر ہے۔ جس کے والدین مومن ہیں اور وہ اس کوشش میں ہیں کہ ان کی اولاد ایمان لے آئے، مگر ان کی اولاد اس دعوت پر شدید اکتاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے انہیں کہتی ہے تم دونوں کے لیے اف ہے، تم نے تو ہمیں تنگ کر دیا ہے۔ مکہ میں ایسے بہت سارے خاندان تھے جن میں والدین ایمان لے آئے تھے مگر ان کی اولاد مشرک اور قیامت کی منکر تھی، یا اولاد ایمان لے آئی تھی اور والدین مشرک تھے۔ یعنی جب ان کے والدین انہیں آخرت کے بارے میں ڈراتے تو وہ ان کو کہتے تم دونوں کے لیے اف ہے، یا ان دونوں میں سے جو بھی ہیں کہ تمہارے لیے تو اف ہے، کیا تم مجھے ڈراتے ہو کہ مجھے دوبارہ قبر سے زندہ کر کے نکالا جائے گا جب میں مٹی اور ہڈیوں کی صورت ہو چکا ہوں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، آج تک کوئی واپس تو نہیں آیا۔ یہاں اس بدبخت کو اس کا جواب دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کی یاد دہانی کروائی ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ گے، تو پھر بھی ہم اس پر قادر ہیں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ سورت کے شروع میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کی، اور یہ کہ کتاب حق اور عبادت اور اس کی توحید پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں کئی جگہ پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، اپنے اخلاص عبادت کا ذکر کیا ہے، وہاں پر ہی ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر۔ دیکھیں کہ ماں کس قدر بوجھ، مشقت اور ناگواری اٹھا کر اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وجوہات کیا ہیں بھلا؟ سب سے پہلے ماں کا اس حالت میں اٹھائے رکھنا کہ وہ مشقت والی ہے، یعنی حمل کو اٹھانا، اور دوسرے نمبر پر اگرچہ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ، دیکھیں کہ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، لیکن ماں کی قربانیاں زیادہ ہیں، ماں کا بوجھ زیادہ ہے، ماں کی تکلیف زیادہ ہے، اس لیے ماں کی 3 قربانیوں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ پہلی یہ کہ وہ حمل کی پوری مدت اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے نا، اس دوران اس پر کئی ناگوار حالتیں گزرتی ہیں، مثلا متلی، بے چینی، تھکاوٹ، بیماری کسی حالت، دن بدن بڑھتی کمزوری، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اٹھائے رکھا، خصوصاً حمل کے آخری ایام میں یہ بوجھ تو جان کا روگ بنا ہوا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی ماں کا حق ادا کرنے کے لیے اسے کمزوری کی حالت میں اٹھا کر لیے پھرے تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، کہاں پوری مدت حمل مسلسل اپنے شکم میں اٹھائے پھرنا، اور کہاں کسی وقت کچھ دیر کے لیے اٹھا لینا۔ پھر ماں ان سب ناگوار کیفیتوں کو آنے والے بچے کی امید پر خوشی برداشت کر لیتی ہے، جبکہ اولاد اسے بوجھ سمجھ کر اٹھاتی ہے یا پھر وہ اللہ کا حکم سمجھ کر اٹھاتی ہے، دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری قربانی کون سی ہے؟ وضع حمل کا نہایت تکلیف دہ مرحلہ جس میں اس کی جان داؤ پر لگی ہوتی ہے۔ کتنی مائیں اس مرحلے میں جان سے بھی گزر جاتی ہیں اور اپنے بچے کی امید پر اس ناگوار مرحلے کو بھی برداشت کر لیتی ہیں۔ اور تیسری قربانی 2 سال تک پھر اس کی پرورش، اپنے آرام کی قربانی دے کر اس کے لیے ہر آسائش مہیا کرنا، اپنا خون دودھ کی صورت میں 2 سال تک اس کو پلاتے جانا۔ ان 3 قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے میرے حسن محبت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔
یعنی 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو حسن سلوک کا حقدار ٹھہرایا اور 4تھی دفعہ باپ کو۔ وجہ کیا ہے؟ ماں کا بچے کو پیدا کرنا، یعنی حمل سے لے کر اس کے دودھ پلائے کی مدت تک کے لیے تکالیف کو برداشت کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا درجہ کم ہے یا باپ کی عزت نہیں کرنی۔ جتنی ماں کی عزت ہے اتنی باپ کی عزت ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ، اگر دروازے سے گزریں گے تو ہی جنت میں جائیں گے۔ اس لیے ماں اور باپ دونوں کی خدمت کرنی ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے خوب ان سے دعائیں لیں، اور اگر کسی کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے تو یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت میرے والدین سمیت ان تمام بہنوں کے جو ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبروں کو ان کے لیے روشن اور جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اور روز محشر ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کا سایہ ان کی اولادوں پر ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اور 4تھا نمبر کون سا ہے؟ حملہ وفصالہ 30 شہرا، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اس کے بعد حتی اذا بلغا اشدہ وبلغا 40 سنہ۔ یزید بن جوہنی کہتے ہیں کہ ان کے قبیلے کی ایک عورت اپنے خاوند کے پاس آئی، وہ آدمی بھی اسی قبیلے کا تھا۔ اس کی عورت نے ایک بچے کو 6 ماہ میں پیدا کیا۔ اس کے شوہر نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ اس پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، یعنی جو بچے کے دودھ پلائی کی مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ تو اللہ کی قسم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کا کوئی انکار نہیں کیا اور فوراً آدمی بھیجا کہ اسے واپس لایا جائے۔ یہ جو حدیث ہے نا، یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورت جب 9 ماہ میں بچہ جنے تو اسے 21 ماہ دودھ پلانا کافی ہے۔ غور کرتے جائیے گا، ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیں۔ جب 7 ماہ میں پیدا کرے تو اسے 23 ماہ دودھ پلانا کافی ہے، اور جب 6 ماہ میں پیدا کرے تو پورے 2 سال دودھ پلائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ اور 5ویں نمبر پر کیا ہے؟ حتی اذا بلغا اشدہ وبلغا 40 سنہ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق پہچاننے کے اعتبار سے 2 قسم کے آدمیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک کا تو میں نے پہلے ذکر کر دیا تھا اور ایک کا بولا تھا کہ بعد میں کرتے ہیں، تو یہ وہی آدمی ہے۔ اس آیت میں آدمی کا ذکر ہے جو اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، اپنے والدین کا حق پہچانتا ہے، اور یہ پہچان اسے اپنے اصل مالک اور مربی کی پہچان اور اس کا شکر ادا کرنے تک پہنچا دیتی ہے۔ اس سلسلے میں 40 سال کی عمر کا ذکر بلوغت کی آخری حد کے طور پر فرمایا ہے، کیونکہ اس عمر میں آدمی کی قوتیں اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ وہ دور ہوتا ہے جب انسان 2 نسلوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے ماں باپ کو بھی۔ یعنی اس ایج میں، یہ جو 40 سال کی ایج ہوتی ہے نا، اس ایج میں بچے بھی اپنے جوان ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ماں باپ بھی زندہ اور حیات ہوتے ہیں۔ تو پھر اس طرح 2 لوگوں کو، 2 نسلوں کو لے کر، ایک ماں باپ اور ایک بچے، یعنی 2 نسلوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اور پھر جوانی بھی عروج پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد یعنی 40 سال کے بعد جو ہے نا انسان، وہ پھر بتدریج بڑھاپے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ہر جوان کو عموماً اور 40 برس والے آدمی کو خصوصاً خبردار کیا گیا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی پرورش کرنے والے والدین کا، اپنے اور اپنے والدین کے اصل مربی یعنی اپنے اصلی مالک کا حق پہچانے، اور اپنے والدین پر اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگتا رہے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ ہی اپنی اولاد کی اصلاح کی بھی دعا کرنا ہے۔ اسی طرح والدین کی حقوق کی پہچان اور ان کی ادائیگی، اس کے لیے اپنے رب کے حقوق کی پہچان، اس کی توحید پر استقامت، اس کی عبادت میں اخلاص اور اس کی نعمتوں پر شکر کا ذریعہ بن جائے گی، جو انسان کی زندگی کا اصل اور حقیقی مقصد ہے۔ دیکھیں، جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کتنی محنت
کتنی مشقت کتنی محبت سے بچوں کو پالتے ہیں. آپ کبھی غور کیا جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو اکثر بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں اور مائیں کیا کرتی ہیں اس جگہ پر گیلی جگہ پر خود کو لٹا لیتی ہیں, خود سو جاتی ہیں اور بچے کی نیند خراب نہ ہو اس کو لے کر بچے کو خشک جگہ پر سلاتی ہیں. تو ماں کی چھوٹی چھوٹی قربانیاں, ماں خود بھوکی رہتی ہے بچوں کو کھلا دیتی ہے. 5 روٹیاں 6 لوگوں کے بیچ میں کس طرح سے تقسیم کرنی ہے؟ تو ایسے میں کون ہوگا جو کہے گا کہ مجھے بھوک نہیں ہے؟ ماں کہے گی کہ میرے بچے کھا لیں, میں بھوکی رہ جاؤں, کوئی فرق نہیں ہے. وہ بول دے گی بچوں مجھے بھوک نہیں ہے, آپ لوگ کھا لو, یعنی خود بھوکی رہ کر بچوں کو کھلاتی ہے. سب سے بڑھ کر کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ ماں کا رشتہ ہے. میرے دل میں ٹھنڈک سی اتر آتی ہے جب میں اپنی ماں کا نام لیتی ہوں, جب میں اپنے باپ کا نام لیتی ہوں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. قال ربی اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آمین یا رب العالمین. تو کیا سیکھا؟ اپنے والدین کے لیے ایمان اور اخلاص کی دعا مانگنی ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, خوف اور غم دونوں حالتوں میں صرف اللہ کو پکارنا ہے, اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنی اولاد کی بھی اصلاح کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے. اگلے رکوع کا نمبر نوٹ کریں, 21 سے 26. قوم عاد احقاف کی زد میں. تکبر اور غرور کے لائق جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے, یعنی قیامت کے نقشے کے بارے میں, کہ قیامت کے دن لوگوں کی ذلت کا کیا حال ہوگا. اب حضرت عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, متکبر لوگ قیامت کے دن آدمیوں کی شکل میں چیونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے, ہر جگہ سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی, پھر انہیں ہانک کر جہنم کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے. ان پر آگوں کی آگ چڑھ رہی ہوگی, انہیں جہنمیوں کا نچوڑ پلایا جائے گا, مطلب کیا, پیپ, جو تباہ کن کیچڑ ہوگا. رہی یہ بات کہ تکبر کیا ہے, وہ شخص جو جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہوگا. ایک آدمی نے کہا, آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس کا جوتا اچھا ہو, تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے. یعنی تکبر کیا ہے؟ حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اب اگلے رکوع کا نمبر نوٹ کریں, 21 سے 26. قوم عاد احقاف کی زد میں. اس رکوع کے اندر قوم عاد کا تذکرہ ہے کہ ان کے اوپر ایک ہوا چلی تھی, ایسی ہوا جس کے اندر آگ تھی, جس نے ان سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا. اور عاد کے بھائی کو یاد کر جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا, جبکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کئی ڈرانے والے گزر چکے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. احقاف پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ریت کے بلند اور مستطیل ٹیلے کو, جو کچھ تھوڑا سا ٹیڑھا بھی ہوتا ہے, یعنی جب کوئی چیز ٹیڑھی ہوتی ہے. تو احقاف سے مراد یمن کے مشرق میں حجر موت کا وہ علاقہ ہے جو عرب کے صحرائے اعظم کا حصہ ہے. ہود علیہ السلام کی قوم وہاں آباد تھی اور اس زمانے میں وہ نہایت زرخیز اور ترقی یافتہ علاقہ تھا, جس میں چشمے, باغات اور مال مویشی کثرت کے ساتھ موجود تھے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بعد وہ علاقہ ایسا برباد ہوا کہ اب تک وہاں پر آبادی کا نام و نشان نہیں ہے. ہر طرف ریگستان اور ریت کے لمبے چوڑے ٹیلے ہیں. اس علاقے کو احقاف اس کی موجودہ حالت کے اعتبار سے بھی کہتے ہیں.
اور आद के भाई को याद कर जब उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया, जबकि इससे पहले और इसके बाद के कई डराने वाले गुजर चुके कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, बेशक मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। यानी जब उन लोगों ने देखा कि एक बहुत घने बादलों वाला ठंडी हवा वाला बादल आया है, तो सारी कौम ने सोचा कि ये बड़ी अच्छी चीज है, ये बड़ी अच्छी नेमत है, उसके नीचे जमा हो गए। तो उन्होंने उसे डराया कि उसमें ना जाओ, उसके नीचे ना जाओ, ये अल्लाह का अजाब है। लेकिन वो ना माने और सब के सब उसके नीचे चले गए। और उसके ऊपर से यानी फिर उस हवा के अंदर से, उस बादल के अंदर से उनके ऊपर आग बरसी और सब के सब इस तरह से तबाह बर्बाद हो गए कि आज तक वो इलाका जो है आबाद है और कोई भी इंसान और कोई भी मोहम जू जो है ना उस सहराए आजम में जाने की जुर्रत नहीं करता। और अल्लाह ताला ने उसको ता क़यामत इबरत का निशान बना दिया है। और उन्होंने कहा तू हमारे पास इसलिए आया है कि हमारे माबूदों से हटा दे, सो हम पर वो अजाब ले आ जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू सच्चों से है। उसने कहा ये इल्म तो अल्लाह ही के पास है और मैं तुम्हें वो पैगाम पहुंचाता हूँ जो मुझे देकर भेजा गया है, और लेकिन मैं तुम्हें ऐसे लोग देखता हूँ कि तुम जहालत बरत रहे हो। तो जब उन्होंने इसे एक बादल की सूरत में अपनी वादियों का रुख किए हुए देखा, गौर करिएगा यही वही बात है जो मैंने अभी आपसे बोली है। तो जब उन्होंने उसे एक बादल की सूरत में अपनी वादियों का रुख किए हुए देखा तो उन्होंने कहा ये बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा, बल्कि ये तो अजाब है जो तुमने जल्दी मांगा था, आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। ये अजीम बादल जो पहाड़ों की तरह उफक पर सामने आया हुआ हो, कौम हूद को झुटलाने और उन पर अजाब के दरमियान का लंबा किस्सा जो है ना मुख्तसर करके उसका नतीजा बयान फरमाया है कि ये बादल है जो हम पर मींह बरसाने वाला है। इससे जाहिर है कि इससे पहले यानी इसके जो पहले की मुद्दत है उसमें बारिश बंद रही थी, बारिश नहीं थी होती, इसलिए जब उन्होंने बादल को देखा तो वो उसके नीचे चले गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि अल्लाह के बंदो कुफ्र व शिरक से तौबा कर लो और अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार कर लो, और उन्हें बारिश की बिशारत दी और कहा ए मेरी कौम अपने रब से बख्शिश मांगो, यानी ये सूरत हूद की आयत है। फिर उसकी तरफ पलट आओ, वो तुम पर बादल भेजेगा जो खूब बरसने वाला होगा और तुम्हें तुम्हारी कुव्वत की ताकत और कुव्वत ज्यादा देगा, और मुजरम बनते हुए मुंह ना मोड़ो। इस आयत से ये भी जाहिर होता है कि जो हमसे पहले वाली जो कौमें थी ना वो कुव्वत और ताकत में, माल औलाद में, पोते पोतियों में, नवासे नवासियों में हमसे कहीं ज्यादा मजबूत थे। इससे जाहिर है कि इन्हें बारिश की शदीद जरूरत थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने कुफर पर जमे रहे और ये कहकर अजाब लाने का मुतालबा करते रहे कि अगर सच्चे हो तो अजाब ले आओ, यानी अगर फौरन अजाब नहीं लाते तो फिर क्या हो, तुम झूठे हो। हूद अलैहिस्सलाम का जवाब आपने पढ़ लिया अभी। आखिर अजाब का वक्त आ पहुंचा और उसने बादल की सूरत में उनकी वादियों की तरफ बढ़ना शुरू किया। जब उन्होंने इस अजाब को बादल की सूरत में अपनी वादियों की तरफ आते देखा, बहुत खुश हुए कि ये बादल अब हम पर बारिश बरसाएगा। कौमे आद आंधी वाले बादलों को बारिश बरसाने वाले समझते रहे, हालांकि उन पर आने वाला अजाब था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बादल उठते या हवा तेज चलती तो परेशान हो जाते थे। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको इस तरह हंसते हुए नहीं देखा कि मुझे आपका तालू में लटका हुआ गोश्त का टुकड़ा नजर आ जाए। आप मुस्कुराते थे। फरमाती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह हंसते हुए नहीं देखा कि मुझे आपका तालू में लटका हुआ गोश्त का टुकड़ा नजर आ जाए। आप सिर्फ मुस्कुराते थे। फरमाती हैं और आप जब बादल या हवा देखते तो आपके चेहरे में परेशानी पहचानी जाती। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, लोग जब बादल देखते हैं तो खुश होते हैं इस उम्मीद पर कि इसमें बारिश होगी, और मैं देखती हूँ कि आप जब इसे देखते हैं तो आपके चेहरे पर नागवारी आ जाती है, यानी नागवारी आपके चेहरे पर साफ नजर आ जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मुझे इससे क्या चीज बेखौफ करती है कि इसमें कोई अजाब हो। एक कौम को आंधी के साथ अजाब दिया गया और एक कौम ने अजाब देखा तो कहने लगे ये बादल हम पर बारिश बरसाने वाला है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं,
جب ہوا اور بادل والا دن ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پہچانا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے عالم میں کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے، جب بارش برسنے لگتی تو پھر خوش ہو جاتے اور آپ کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کیا گیا ہو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کو دیکھتے تو کہتے، یا اللہ اسے رحمت بنا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کو دیکھتے، آندھی کو دیکھتے تو ڈر جاتے، خوف محسوس کرتے، دعائیں مانگتے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بادلوں کو دیکھ کر سٹیٹس لگاتے ہیں، شعر و شاعریاں شروع کر دیتے ہیں، کوئی آہیں بھرتا ہے تو کوئی محبتوں کے اظہار کرتا ہے، کوئی پکوان بناتا ہے تو کوئی کہتا ہے پکوڑے بنانے ہیں، کوئی سموسے بنانے ہیں، کوئی کہتا ہے قہوہ کا دور چلے گا، یعنی قہوے کا دور چلے گا، یہ ساتھ میں کچھ فلاں چیز لے آؤ، ساتھ میں کچھ نمکین لے آؤ، ساتھ میں کچھ میٹھا لے آؤ، یعنی کچن کی طرف دوڑتے ہیں اور شاعر کاغذ کی طرف تاکہ شاعری نوٹ کر لیں، اور سوشل میڈیا کے لوگ اپنے سٹیٹس کی طرف بھاگتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ دعائیں کیا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے برباد کر دے گی، پس وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کی رہنے کی جگہوں کے سوا کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی۔ اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں ان چیزوں میں قدرت دی جن میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تو نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ جو ہوا ہے نا، وہ ایک دن نہیں تھی چلی، بلکہ 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، اور ایسی تند و تیز اور غضبناک ہو کر چلی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما تازارو من شیئن آتت علیہ الا جعلتہ کررمیم، جو کسی چیز کو نہ چھوڑتی تھی، جس چیز پر گزرتی مگر اسے بسیدہ ہڈی کی طرح کر دیتی تھی۔ درخت، آدمی، جانور، مکان، غرض ہر چیز ہوا نے اکھاڑ پھینکی، آخر مکانوں کے کھنڈروں یا گری ہوئی کھوکھلی کھجوروں کے تنوں جیسے لاشوں کے سوا وہاں پر کچھ نظر نہیں تھا جو نشانے عبرت بنے ہوئے تھے کہ اللہ کے مجرموں کا یہ حال ہوتا ہے۔ مراد کفار مکہ کو سمجھانا ہے کہ کفر پر اصرار کرنے کی بجائے، کفر پر ڈٹے رہنے کی بجائے اپنی اصلاح کر لو، اور پہلے لوگوں کو جو کفر پر ڈٹے ہوئے تھے ان پر آنے والے عذاب اور ان کا انجام دیکھ لو۔ تو کیا پتا چلا؟ قیامت کی ہولناکی سے بچنے کی دعا کرنی ہے، اللہ کے راستے میں کام کرتے ہوئے ہر قسم کی رکاوٹ جو پیش آئے اس کو ختم کرنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، موسم کی تباہی سے پناہ مانگنی ہے، اپنی اور اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے ان کی بہترین پرورش کی دعا بھی کرنی ہے، پچھلی قوموں کے قصے پڑھ کر عبرت حاصل کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اٹکل بازی نہیں کرنی، اللہ کو غصہ نہیں دلانا۔ اگلے رکوع کی آیات کا نمبر نوٹ کریں، 27 سے 35۔ ایک در بند ہو تو 100 در کھل جاتا ہے۔ اس رکوع کے اندر جنوں کا ایک واقعہ ہے جو وادی نخلا کے قریب پیش آیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے پھیر پھیر کر آیات بیان کی، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ پھر ان لوگوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں انہوں نے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بنایا، یعنی پھر ان بزرگوں نے انہیں کیوں نہیں بچایا، ان کی مدد کیوں نہیں کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تیری طرف پھیرا، دیکھیں یہ ایک خوبصورت واقعہ ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف وغیرہ پر گئے تھے نا، تو وہاں پر جب لوگوں نے آپ کے ساتھ بے حد برا سلوک کیا، پتھر مارے، دیوانہ کہا، آپ کو لہو لہان کیا، حتیٰ کہ پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر عرض کی تھی کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان نافرمانوں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس کر رکھ دیتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں سے کوئی مجھ پر ایمان لے آئے، صراط مستقیم پر آ جائے۔
تو وہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہو کر، دکھی ہو کر، زخمی ہو کر، غم کھائے ہوئے واپس آ رہے تھے تو جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خوشی دی کس طرح جنوں کے ایک گروہ کو بھیج دیا کہ طائف والوں نے تو ہدایت کو نہیں پکڑا، تم جاؤ، یعنی اللہ نے جنوں کا ایک گروہ بھیج دیا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور قرآن سنا، اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تیری طرف پھیرا جو قرآن غور سے سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، یعنی اب دیکھیں جنوں کے غول کے غول، گروہ کے گروہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جنوں کی جو جماعت قرآن سن رہی تھی اسے کہا خاموش ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، قرآن کو خاموش ہو کر سننا چاہیے پوری توجہ اور غور و فکر کے ساتھ۔ انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب پورا کیا گیا تو اپنی قوم کی طرف، پھر جب وہ پورا کیا گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور ارم آپ نے پوچھا کہ کس نے کہا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو جنوں کے غول کے غول، گروہ کے گروہ آ جا رہے تھے، کچھ بن بناہٹ بھی تھی، کچھ نقل و حرکت بھی تھی، تو جو قرآن سن رہے تھے انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، یعنی قرآن کو خاموشی سے سنو۔ اب جس طرح کہ آپ اس وقت دورہ قرآن کی کلاس میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سن رہی ہیں قرآن کو، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں آپ کے آس پاس بھی ہوں گے جو قرآن کو نہیں سن رہے، بچے لگا لیں شور کر رہے ہیں، شور کر رہا ہے، کوئی اپنے موبائل سے لگا ہے یا کوئی کسی اپنی دوسری ایکٹیویٹی میں مصروف ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گی؟ آپ اس کو یہی کہیں گے نا کہ خاموش ہو جاؤ، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہم قرآن سن رہے ہیں، شور نہیں کریں۔ تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پورا کیا گیا تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے، یعنی وہ طائف والے تو ایمان لائے نہیں، جنوں کے گروہ نے ایمان قبول کر لیا، اسلام لے آئے۔ جبکہ اس کے برعکس جو کفار لوگ ہوتے ہیں یا شیطان ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ پڑے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ شور کرتے ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ کے اندر ہے، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو، تمہارے کانوں کے اندر کوئی ہدایت والی بات نہ پہنچ جائے۔ وہ ایک دوسرے کو خاموش رہ کر سننے کی تلقین کر رہے ہیں اور تم ایک دوسرے کو سننے سے روک رہے ہو، کم از کم سن تو لو تاکہ ان کی طرح رحم کا دروازہ تمہارے لیے بھی کھل سکے۔ صرف تکبر اور غلبے کی ہوس میں نہ پڑے رہو، ایسا نہ ہو کہ یہ قوم عاد کی طرح تمہیں بھی برباد کر دے، یعنی یہ جو ہوس تم نے دنیا کی لگائی ہوئی ہے، یہ قوم عاد کی طرح کہیں تمہیں بھی ہلاک نہ کر دے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن پڑھا جائے تو خاموش کس لیے کہا گیا ہے کہ رہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آج آپ نے محاسبہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی روش کون سی ہے قرآن کے معاملے میں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کس کیفیت، کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے۔ جب جن واپس اپنی قوم میں گئے، جنہوں نے قرآن سنا اور اپنی قوم میں جا کر کہنے لگے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، اور وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہ کرے گا تو وہ نہ زمین میں کسی طرح عاجز کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کے سوا اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے نہیں تھکا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ نہیں تھے نا مانتے، آپ بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، وہ کہے گا پھر چکھو عذاب اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ پس صبر کر جس طرح پختہ ارادہ والے رسولوں نے صبر کیا،
اور ان کے لیے جلدی کا مطالبہ نہ کر۔ جس دن وہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا نہیں رہے۔ یہ پہنچا دینا ہے، پھر کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی پھر ان کو پوچھا جائے گا روز قیامت کے بتاؤ ذرا کتنی دیر دنیا میں رہے ہو، تو وہ کہیں گے ایک دن یا پھر دن کا کچھ حصہ۔ یہ حیثیت ہے اور یہ اوقات ہے اس دنیا کی جس کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو چھوڑا ہوا ہے، جس کے لیے ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ یعنی ہم سنت رسول پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دنیا 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 اور صرف دنیا، اسی کے لیے صبح شام خود کو تھکاتے ہیں۔ اور وہ آخرت جس میں ہمیشہ رہنا ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں۔ تو آج آپ لوگوں نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ اپنے اس عارضی گھر کے لیے آپ جتنی کوشش کرتے ہیں اس کے مقابل آپ اپنے اس ابدی گھر کے لیے جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے آپ کتنی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ایمانداری کے ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے کل مجھے اس کے بارے میں فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ آپ نے اپنا محاسبہ کیا اور کیا فیل کیا اور کیا نوٹ کیا۔ میں یقیناً امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو نوٹ بھی کریں گی، اور کل جب میں نے آپ سے پوچھا تو آپ مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی یہ جو جنوں کا واقعہ نا، یہ وادی نخلا کے قریب پیش آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھ رہے تھے تو جنوں کو بہت تجسس تھا کہ آسمانوں پر پہرے کیوں لگ گئے ہیں، سختی کیوں کی جا رہی ہے، ذرا جا کر دیکھیے تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ یعنی مشرق اور مغرب، مشرق و مغرب سے جنوں کی ٹولیاں ادھر ادھر آنے جانے لگ گئی، اور ایک گروہ نے قرآن سنا اور اس پر ایمان لے آیا۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ کی حدود کو نہیں توڑنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، ناگہانی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، داعیے دین کی باتوں کو غور سے سننا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا پتا چلا کہ اللہ نے حجت اتمام کر دی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں کچھ پتا نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نصیحت کرنے والا نہیں آیا۔ اللہ کے ڈرانے والے بھی ہمارے پاس آ گئے، اور تذکیر یعنی ذکر اور نصیحت بھی، قرآن بھی ہمارے پاس آ گیا۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ جس طرح اندھیرے میں سانپ اور رسی کا پتہ نہیں نہ چلتا، اسی طرح وہ لوگ جن کی زندگیوں میں قرآن کی روشنی نہیں، انہیں نہیں پتا چلتا کہ انہوں نے گناہ کیا ہے یا ثواب کیا ہے۔ تو آپ نے ان لوگوں کو جہالت اور گناہوں کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لانا ہے۔ جس طرح اندھیرے میں سانپ اور رسی کا پتہ نہیں نہ چلتا، اسی طرح انسان جو عقل سے محروم ہے، جو قرآن کی دولت سے محروم ہے، اس کو نہیں پتا چلتا کہ گناہ کیا ہے۔ قرآن کی روشنی جلے گی تو پھر اس کو پتا چلے گا کہ اس کے ہاتھوں کے اندر گناہ کے کتنے بڑے بڑے سانپ ہیں۔ اصل بات یہ ہے قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، قرآن کے اجالوں سے خود کو اور اپنے گھر کو منور کرنا ہے، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس روشنی کی طرف رغبت دلانی ہے، اچھے کام کرنے ہیں اور دین کے کام کرنے ہیں۔ اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے کوئی اچھا سا دین کا کام لے لے اور ہمیں فضول اور مفت میں ضائع ہونے سے بچا لے۔ اگلی سورت ہے سورت محمد۔ قرآن پاک میں ہم نے انبیاء کے نام پر کتنی صورتیں پڑھی ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے سورت یونس پڑھی، پھر سورت ہود پڑھی، پھر سورت یوسف پڑھی، پھر سورت ابراہیم، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اب ہم آج سورت محمد پڑھیں گے۔ اس سورت کا نام سورت محمد ہے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا نام سورت قتال بھی ہے کیونکہ اس میں لفظ قتال 2 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا مرکزی مضمون ہے کفار کے ساتھ قتال کرنا۔ بہت ہی خوبصورت سورت ہے یہ۔ دعا کریں کہ اس سورت کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اس سے ایسی ایسی نہریں جاری کرے جو آپ کے بعد آپ کے لیے قیامت تک فیض دیتی رہیں، اور ان نہروں سے مزید چشمے اور نہریں پھوٹتی رہیں۔ اس صورت میں خاص الخاص طور پر جنت کی نہروں کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن پر غور و فکر کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ اس کا بنیادی ٹاپک ہے خبط اعمال، یعنی وہ اعمال
جو انسان اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے ضائع کر دیتا ہے۔ پہلے رکوع کا نمبر نوٹ کر لیں، 1 سے 11۔ اللہ تعالیٰ قدم جما دے گا۔ چونکہ اس صورت کا اکثر حصہ مشرکین کے خلاف جنگ کے لیے ابھارنے پر مشتمل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صورت کا آغاز کفار پر اپنے غضب اور ایمان والوں پر اپنی رحمت کے اظہار کے ساتھ کیا ہے، تاکہ ان کے کفر اور اللہ کی راہ سے روکنے کے جرم کی بنا پر مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی ترغیب دی جا سکے۔ اسی لیے سورت کی آیت میں آگے آنے والا ہے نا، تو جب تم ان سے ملو تو جنہوں نے کفر کیا تو خوب ان کی گردنیں مارنا، یعنی ان کی گردنوں پر مارنا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورت محمد مدنی سورت ہے، ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 47 اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 95 نمبر پر ہے۔ آیات ہیں 38 اور رکوع کی تعداد ہے 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ اور اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اپنے رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان کرتا ہے۔ تو جب تم ان سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو ان کو مضبوط باندھ لو، پھر بعد میں یا تو کسی طرح احسان کرنا ہے یا کسی طرح فدیہ لے لینا ہے۔ جنگ بدر کی بات ہوئی ہے اس میں، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ بات یہی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ضرور ان سے انتقام لے لے، اور لیکن تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تو وہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، وہ ضرور انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا اور ان کا حال درست کرے گا، اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کروا دی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے تو انہیں ایک پل پر روک لیا جائے گا جو جنت اور آگ کے درمیان ہے۔ آپ کو پتا پل صراط جہنم کے اوپر بنایا جانا ہے، یعنی جو پل ہے جس کو ہم کہتے ہیں پل صراط، یہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور اس سے بچ کر گزرنے والے ہی جنت میں جائیں گے۔ پھر انہیں ایک دوسرے سے ان کی زیادتیوں کا قصاص دلایا جائے گا جو دنیا میں ہوئی، یہاں تک کہ جب وہ خوب صاف ستھرے ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ سو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک کو جنت میں اپنے گھر کا راستہ اس سے زیادہ معلوم ہوگا جتنا اس دنیا میں اپنے گھر کا راستہ معلوم ہو۔ یعنی جس طرح یہاں پر آپ کہیں پر بھی چلے جاتے ہیں کسی وادی میں، جہاں ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، اگر اندھیرا بھی ہوگا تو آپ اپنے گھر کو پہچان لیں گے۔ اور وہاں پر بھی ایسے ہی جب آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا نا، آپ نے اس میں اپنے گھر کو اس طرح سے پہچان لینا ہے کہ جیسے یہ آپ کا وہی دنیا والا گھر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ کی مدد دو طریقے سے آتی ہے، ایک یہ کہ وہ ہمیں دنیا میں دشمنوں پر فتح اور غلبہ عطا فرما دے، مگر ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، اور دوسری یہ کہ وہ ہمیں آخرت عطا فرما دے، یعنی اگرچہ ہمیں دنیا میں کسی بھی موقع پر شکست سے دوچار ہونا پڑے، یعنی وہ تمہیں دین پر قائم رکھے گا، کسی قسم کے شک و شبہ کا شکار نہیں ہونے دے گا، جنگ میں بھی آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا، کبھی فرار کا خیال تک نہیں آنے دے گا، خواہ دشمن کتنی ہی زیادہ تعداد میں ہو، اور قیامت کے دن صراط مستقیم پر بھی تمہارے قدم جمائے رکھے گا اور پھسلنے اور جہنم میں گرنے سے بھی محفوظ رکھے گا، یعنی وہ صراط جس کو ہم پل کہتے ہیں اس کی بات کی گئی ہے۔ یہ بات تو ہو گئی ایمان والوں کی، اور اب بات ہوگی ان لوگوں کی، اور جن لوگوں نے کفر کیا سو ان کے لیے ہلاکت ہے، اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے، یہ اس لیے انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، یعنی انہوں نے قرآن کو قبول نہیں تھا کیا، اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے قوموں کو نیچا دکھائے گا اور بہت ساری قوموں کو
بلند یعنی بلند اٹھائے گا۔ جو مان لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا اور جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور ان کافروں کے لیے بھی اس جیسی سزائیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے۔ کیا پتہ چلا؟ ایمان والوں کا مددگار اللہ ہوتا ہے جو ایمان لائے، اور اس لیے کہ جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی مومنوں کا تو مددگار اللہ ہے، لیکن جو کافر ہیں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ سے استقامت کی دعا کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، راہ حق پر چلنا ہے۔ راہ حق ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ کی راہ میں شہادت کی دعا کرنی ہے۔ دین کے معاملے میں کسی قسم کے شک و شبے میں نہیں پڑنا، ایک طرف کے ہو کر رہنا ہے۔ اللہ کے راستے میں دین کا کام کرنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے۔ اگلے رکوع کی آیات کا نمبر نوٹ کریں، 12 سے 19۔ بدبخت انسان جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ کون؟ جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ ابھی پڑھتے ہیں آیت میں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی یہ خوبصورتی ہے نا، جہاں پر جہنم کا ذکر ہے وہاں پر جنت کا بھی ہے، جہاں پر گناہ کا ذکر ہے وہاں پر ساتھ میں ثواب کا بھی، توبہ کا بھی ذکر ہے، تاکہ بندہ مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو بھی گیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لے۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان جنتوں میں داخل کرے گا۔ جنتوں کی ذرا آپ کوالٹیز، اس کی فضیلتیں اور ان کی نعمتیں ذرا چیک کرتے جائیے گا، جن کے تلے نہریں بہتی ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فائدہ اٹھاتے اور کھاتے ہیں جس طرح چپائے کھاتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں جو تیری اس بستی سے زیادہ تھی قوت میں، جس نے تجھے نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر کون ان کا مددگار تھا؟ پھر کوئی ان کا مددگار نہ تھا۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے اس شخص کی طرح ہے جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے اور انہوں نے اپنے خواہشوں کی پیروی کی؟ یعنی اب دیکھیں، ایک وہ شخص جو قرآن اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، انبیاء کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، اس شخص کے جیسا نہیں ہے جو انبیاء کا انکار کرتا ہے۔ ایک شخص ہدایت کو قبول کرتا ہے، اس کے برابر نہیں ہے وہ شخص جو ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ اور اسی طرح جس طرح کہ آپ اس وقت دورہ قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خواتین جو گھروں میں کام کر رہی ہیں، آپ اور وہ بھی برابر نہیں ہیں۔ حق کو جھٹلا کس لیے دیتے ہیں؟ شیطان دشمن ہے، اس نے چیلنج کیا ہوا ہے انسانوں کو گمراہ کرنا ہے، اور پھر شیطان انسان کو اس کے اعمال جو ہے مزین کر کے دکھاتا ہے۔ اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کیا کرتے ہیں وہ؟ اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو بگڑنے والا نہیں، اور کئی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلا، اور کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، اور کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل، اور ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش ہے۔ کیا یہ متقی لوگ ان جیسے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں؟ جواب دیجئے نہیں۔ اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ جہنمیوں کا انجام ہے۔ جنتیوں کے لیے نہریں اور جہنمیوں کے لیے پیپ کا پانی، گرم پانی، اس قدر گرم کھولتا ہوا کہ ان کی انتڑیوں کو گلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اللہم اجرنا من النار۔ دیکھیں، اس سے پہلے مومنوں کو جنتوں میں داخل کرنے کا ذکر فرمایا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفار کا ٹھکانہ آگ بتایا۔ اب اس جنت اور جہنم کا حال بتایا جا رہا ہے۔ اکثر جنت کے ساتھ اس کی نہروں کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس آیت میں بھی جنت کی 4 قسمیں دکھائی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ جنت کی تمام نہروں کا سر چشمہ عرش کے نیچے جنت الفردوس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا افضل اور جنت کا سب سے بلند مقام ہے، اور اس سے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔
اور معاویہ بن حیدہ کشیری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پانی کا سمندر ہے اور شہد کا سمندر ہے اور دودھ کا سمندر ہے اور شراب کا سمندر ہے اور پھر بعد میں نہریں پھوٹتی ہیں۔ کون کون سی نہریں ہیں بلا اس میں؟ نمبر 2، ان نہروں کا پانی جس کا رنگ، بو اور ذائقہ بدلا ہوا ہو، یعنی جنت میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو ایسا صاف ہے کہ اس کے ذائقے یا رنگ یا بو میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بخلاف دنیا کے پانی میں جو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اپنا رنگ، اپنا ذائقہ اور اپنی بو کی صفائی کھو بیٹھتا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 3 پر وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، یعنی دودھ کی وہ نہریں۔ دنیا میں جانوروں کے تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے اس میں تو کچھ تھنوں کی علائش کی آمیزش ہو جاتی ہے نا، اور کچھ دودھ دوہنے والوں کے ہاتھوں میں سے بھی ہوتا ہوا آتا ہے، یعنی اس میں گرد و غبار بھی ہوتا ہے، اور پھر ایسے بھی ہوتا ہے کچھ دودھ پڑا رہتا ہے، خراب بھی ہو جاتا ہے، پھٹ بھی جاتا ہے، اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، یعنی بدمزہ ہو جاتا ہے اور اس میں سے بدبو آنے لگ جاتی ہے۔ جبکہ جنت میں دودھ تھنوں سے نہیں نکلے گا بلکہ پانی کی طرح چشموں سے رواں ہوگا اور اپنی اصلی حالت میں ہمیشہ قائم رہے گا، اس کے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چوتھے نمبر پر ہوگی شراب کی نہر، یعنی دنیا میں لوگ شراب صرف اس لیے پیتے ہیں کہ اس سے انہیں مزہ ملتا ہے، نشہ حاصل کرتے ہیں، سرور آتا ہے، اور اس سرور کی خاطر شراب کی ان تمام قباحتوں کو برداشت کرتے ہیں جو اس میں پائی جاتی ہیں، جن میں سے چند تو کچھ یہ ہیں کہ وہ نہایت بدبودار بھی ہوتی ہے، تلخ اور بد ذائقہ بھی ہوتی ہے، اس کے پینے سے آدمی کی عقل جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے، آدمی اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، پھر اس سے الٹیاں بھی آتی ہیں، اور جب نشہ ٹوٹتا ہے تو سر چکرانا اور درد بھی شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جنت کی شراب میں دنیا کی شراب کی کوئی خرابی نہیں ہوگی، نہ سر درد ہوگا، نہ چکر ہوں گے، نہ بدبو آئے گی، نہ ذائقے کی تلخی ہوگی، وہ نہایت لذیذ ہوگی اور فرحت اور سرور لائے گی، عقل پر کوئی پردہ نہیں ڈالے گی اور کوئی خرابی نہیں لائے گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو دنیا میں شراب پیئیں گے ان کو آخرت میں شراب نہیں پلائی جائے گی۔ اور اس کے بعد ہے